خدا یسوع مسیح کے ازلی پاک اور محیب نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ اور آج کا خوبصورت اتوار کا دن اب سب کو مبارک ہو۔ یہ ہماری عید ہے مسیح یسوع کے ساتھ ملنے کی۔ اسی طرح خدا کا خادم عظیم زبور نویس جو ہے وہ اپنی زندگی کے برتیرے کو اور اپنی باتوں کو، اپنی زندگی کے تمام تجربات کو بیان کرتے ہیں، اور میں اس کی زندگی اور اس کے تمام دشمنوں کو جب دیکھتا ہوں تو اس کے تمام وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ حالت جنگ میں رہا، اس کے اپنے اس کے مخالف ہو گئے، تو بھی اس کا ورتیرہ، اس کا ایٹیٹیوڈز اور اس کا ایمان خدا پر ایک خوبصورت طور پر بڑا مضبوطی کے ساتھ بنا رہا، اور وہ انہی تجربات کو جو روح القدس اس کو دیتا رہا وہ بیان کرتے ہیں۔ آئیے زبور 4 کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ میر مغنی جو سائدار تاروں کے ساتھ خدا کی پرستش کرنے والا ایک سردار ہے، ایک سید ہے، جس کی سرپرستی میں خدا روح القدس کی، خدا باپ کی، خدا بیٹے کی پرستش کی جاتی ہے۔ پچھلے میسج میں ہم نے دیکھا تھا کہ خدا جو روح ہے تو وہ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے۔ ہم خدا کی شکرداری کرتے ہیں کہ اس کا روح القدس جو ہے وہ ہمیں روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرنا سکھاتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ بات نظر سے نظر کی بھی ہوتی ہے، اور عقل سے کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن بات روح سے بھی ہوتی ہے، اور بات دل سے بھی ہوتی ہے، اور بات زبان سے بھی ہوتی ہے۔ ہمارا خدا ہر طرح سے بڑھ کر ہے، اس نے سب کچھ بنایا ہے، اور اس نے ہمیں اصول دیے ہیں، قانون دیے ہیں کہ ہمیں روح یعنی دل اور روح کے ساتھ خدا کی پرستش کرنی ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پورے دل، پوری طاقت، پوری عقل اور پورے روح کے ساتھ، جسم کے بدن کی طاقت کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ یہاں پر وہ ایک ایسی دعا ہے، ایسا ایمان کا اقرار ہے جو تاردار سازوں کے ساتھ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ جب میں پکاروں گا تو وہ مجھے جواب دے گا۔ عظیم اس کا تقوی خدا کی ذات معتبر پہ ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں کہتا کہ وہ میرے لیے پریئر کریں۔ میں سرکمسٹانس میں ہوں، میں وکٹم ہو گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ اپنی گفتگو کو آج خود جاری رکھتا ہے، اور اس کا یقین میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، تو پھر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے؟ کیا ہم اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ جب میں پکاروں گا تو وہ مجھے جواب دے گا؟ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ ایمان ہے، اور اس کا یہ ایمان بالعمل ہے، صرف لفظی ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں پکاروں گا کس کو؟ یہوہ پاک خدا کو، تو وہ مجھے کیا کرے گا؟ جواب دے گا۔ اے میری صداقت کے خدا، پھر وہ گفتگو کرتے ہیں، اے خدا میری صداقت، میری سچائی کے خدا، تو جو سچائی کا خالق اور مالک ہے، تیرا یہ دعویٰ ہے، سچائی سے واقف ہو تو وہ تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی۔ وہ پریئر ہی نہیں کرتا، التجا ہی نہیں کرتا، شکرگزاری کر رہا ہے کہ اے خداوند، اس سے پہلے بھی جب میں تنگ دست تھا، جب مجھ پر مشکلات کے پہاڑ آ ٹوٹے، تو بھی تو میرے ساتھ تھا۔ مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے، جیسے تو نے پہلے سنی ہے، اب بھی میری دعا کو کیا کر؟ سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ اب خدا کا اس کے ساتھ کلام ہے، دعا دو طرفہ گفتگو ہے۔ جب آپ خدا کی ذات معتبر میں محو ہو جاتے ہیں تو خدا بھی آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور آپ اپنے خدا باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں۔ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے؟ کس سبب سے خدا کی عزت جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کب خدا کی عزت معتبر میں اس کا لیول عزت کا برقرار نہیں رہتا، جب ہم بطالت پر، جھوٹ پر سے محبت رکھتے ہیں اور جھوٹ کے در پہ رہو گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم آپ کی زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو ابلیس بری طرح سے آپ کی زندگی میں اٹیک کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو سلپ کر دے، سائڈ پہ لے جائے، اور یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ بطالت پر دل لگاتے ہو
اور جھوٹ کے در پر رہتے ہو۔ مقدس ہوسیو فرماتے ہیں، ان کی کتاب اقدس کو دیکھیں تو کلام حق میں لکھا ہے کہ ہاں میرے لوگ جو ہے وہ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوتے ہیں۔ جب ہم معرفت پر، مسیح یسوع پر، جو یسوع المسیح خدا باپ کی حکمت ہے جس پہ تمام الوہیت کی ساری معموری پوشیدہ ہے، جب وہ ہم اس پر نگاہ نہیں کرتے، اس کو اپنا زندگی کا نمونہ اور بانی ایکسپٹ نہیں کرتے، اسے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، تو ہمارا خدا یہ سکھاتا ہے کہ پھر ہماری جان دکھوں میں رہتی ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ میری سن لے گا۔ پھر وہ آگے ریپیٹ کرتا ہے اس بات کو، تیسری آیا مبارکہ کے سیکنڈ پورشن کو، دوسرے حصے کو۔ لیکن اس سے پہلے بڑی خوبصورت بات ہے جو ہمارا ٹاپک بھی ہے، جو ہمارا مضمون ہے۔ لکھا ہے کلام حق پہ، میرے باپ، میرے بزرگ اس بات کو بڑی اناؤنس کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ وہ ہمیں سکھاتے تھے۔ ہمیں خدا کے خادم کی یہ باتیں یاد ہیں۔ میرے بزرگ باپ کا نام ایلڈر منشی مسیح گل، وہ خدا کے بڑے عظیم خادم ہوئے ہیں، اور ان کے اس مسا کے سبب سے اور ان کی محبت کے سبب سے آج ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور وہ اس آیہ مبارکہ کو ہمیشہ ہمیں یاد کراتے اور اپنی زندگی پر اس کو اپیل کرتے اور یہ کہتے کہ یہ اس کلام کی بدولت ہم ایسے ہیں۔ کلام میں کو اس پہ لکھا ہے کہ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ ہاللیلویا، یہ خدا کا کرم ہم پر ہے۔ اور خدا میں حق میں لکھا ہے کہ خدا کی ذات معتبر نے تمہیں چنا ہے یہ اپنے لیے تاکہ آپ فروٹفل ہوں، خدا کی مرضی کو بجاوری لا کر خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں مقدس یعقوب کا خط جو ہے وہ بڑی دلیری دیتا ہے، بڑی حکمت دیتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں جو آزمائشیں ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو ہماری زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن ہیں، یہ کئی پورشن سے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں، پر پھر بھی وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اس کو سمجھ نہ لگے کہ آپ کی زندگی میں دکھ جو ہے، بیماری جو ہے، غربت جو ہے، غر میں نافاقی جو ہے، میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ میں ڈیفرنٹ ہے، متضاد پن پایا جاتا ہے، خاندان کی جڑت جو ہے وہ قائم نہیں، کلیسیاؤں کے رویے درست نہیں، اگر کوئی پرستار ہے تو وہ درست پرستش نہیں کر رہا، تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے اگر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص الجھا ہوا ہے تو وہ خدا سے استدعا کرے، اس سے حکمت مانگے۔ کس بات کے لیے؟ خدا کی مرضی کو دریافت کرنے کے لیے، کیونکہ دیندار کو خدا نے الگ کر رکھا ہے۔ اگر وہ دکھ میں بھی ہے تو وہ الگ ہے، اگر وہ بیماری میں ہے تو وہ الگ ہے، اگر وہ پردیس میں ہے تو وہ الگ ہے، اگر کسی سفر میں ہے تو وہ الگ ہے، اگر ویرانوں میں ہے تو وہ الگ ہے، وہ اپنوں میں ہے تو وہ الگ ہے، وہ بیگانوں میں ہے تو وہ الگ ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ خدا سے حکمت مانگے اس پرابلم کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے مسا کے لیے، اپنی اناؤٹنگ کے لیے، اس نعمت کے لیے جو خدا کی ذات معتبر نے اسے روح القدس کے وسیلہ سے یسوع کے نام میں عطا کی۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو خدا سے مانگے، وہ اسے حکمت دے گا اس نعمت کو سمجھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کیونکہ وہ فیاضی کے ساتھ یعنی کھلے دل کے ساتھ بخشتا ہے اور ملامت نہیں کرتا، جھڑکتا نہیں ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ تو 40 سال تو ہو گئے، تو بندیاں گالی کر دی چاچنی ہے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ اپنی ذات کی انڈرسٹینڈنگ میں الجھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آتی نعمتوں کی، مصیبتوں کی، سرکمسٹانسز، حالات جو ہمارے خلاف کھڑے ہیں، اگر نہیں جانتے تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا سے مانگیے، وہ آپ کو حکمت دے گا۔ اگر میں اس کو بیان کروں ایمانداروں کی لسٹ کو، تو ابراہم سے لے کر کہان سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا، لیکن وہ بے ایمان ٹھہرا، حابل ایماندار ٹھہرا۔ میں حابل کی زندگی کے متعلق کبھی کبھی بات کرتا ہوں، اکثر اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہوں وفاداری اور رشتوں کے تقدس کے متعلق۔ کیا حابل کہان سے بہت کمزور تھا، بہت ویک تھا؟ اس نے خدا کے کلام اور اپنے بھائی کے بڑے پن کی، اس کی عزت کو، رشتوں کی تقدس کو قائم رکھتے ہوئے جان دے دی، لیکن اپنے بھائی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھایا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ راست باز کو، دیندار کو خدا نے جان رکھو۔ یہ بات آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔
آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی متعلق یہ علم ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات معتبر نے راست بازوں کو، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اسے پیار کرتے ہیں، جو اس کی زندگی میں رہتے اور چلتے ہیں، ان کی علیحدگی کی ہوئی ہے، الگ رکھا ہے ان کو. اس لیے ان کی زندگی کا برتیرہ جو ہے وہ فرق ہے. سو خدام پر بھروسہ رکھیے جن کی چنوتی خدام کے کلام کے مطابق ہوئی ہے، یعنی وہ جو یسوع مسیح ناصری پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے جان لیا ہے کہ یسوع مسیح ناصری ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے. وہ الگ ہیں، وہ آسمان پر بھی الگ ہوں گے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب غریب لازر اور امیر آدمی مر گیا تو ان کی جگہ الگ الگ تھی. ابراہم کی جگہ الگ ہے، نمرود کی جگہ الگ ہے. اب بھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی جگہ آسمان پر اور زمین پر الگ ہے. میرے عزیزو، آئیے خداوند کے اس بسا، اس چنوتی اور اس دینداری کو جان رکھیے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے. خداوند آپ سب کو کلام حق کے مطابق برکت دے، کیونکہ کلام مقدس میں صادق کی زندگی، دیندار کی زندگی کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کہ چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ دان ہوتا ہے جو ان کو بچاتا ہے. یہ دیندار ہے جسے فرشتہ بچاتا ہے. یعقوب دیندار ہے، آسمان سے فرشتے سیڑھیوں پر آتے جاتے اسے دکھائی دیتے ہیں اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں. یعقوب دیندار ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. وہ خداوند کے ساتھ برکات کے لیے باقاعدہ خداوند کے فرشتہ سے کشتی کرتا ہے. عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ فرشتے خدمت گزار ہوئے ہیں ان سب کے لیے جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں. یہ دیندار کی الگ زندگی ہے. علی شاہ کو دیکھے، ایلیا کو دیکھو، ان کی زندگی کو سٹڈی کریں، سوچیں، خیال کریں. جو اس کا ہو گیا وہ منفرد ہو گیا، وہ الگ تھلگ ہو گیا. سو آئیے ہم اس کے ہیں اور یسوع مسیح ناصری کی سیرت کو جانیے، پہچانیے اور ہمیشہ دلیری کے ساتھ اور اس ایمان پر کھڑے رہیں جیسے مقدس داؤد کا یہ دعویٰ ہے کہ جب بھی میں پکاروں گا تو یہوہ پاک خدا میرا خدا مجھے کیا کرے گا؟ جواب دے گا. وہ آپ کو بھی جواب دے گا، وہ مجھے بھی جواب دے گا، وہ کلیسیا کو جواب دے گا اور تمام کلیسیا کے افراد کو خدا کی دلہن جو سجائی جا رہی ہے اس کو جواب دے گا. اور جان رکھیے دیندار کو خداوند نے الگ کر رکھا ہے. آج کا ہمارا میسج ہے کہ خداوند نے جان رکھو کہ دیندار کو خدا نے الگ کر رکھا ہے. جب آپ پکاریں گے سچویشنز کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اور میرا مسیحا، آپ کا اور میرا باپ جواب دے گا. روح القدس موجود ہے. باوعدہ خدا یسوع المسیح میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار تمہیں دیے دیتا ہوں. وہ تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا. وہ آنے والے حالات و واقعات کے متعلق تم کو آگاہ کرے گا اور سکھائے گا. وہ یسوع جیسا ہے، اس لیے وہ ہم میں رہ کر ہمیں بھی مسیح جیسا بنانا چاہتا ہے. سو آئیے اگر کوئی کمی کہیں نظر آ رہی ہے تو اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کریں. وہ آپ کی سیرت کو، آپ کے مجاز کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی مینجمنٹ کو، آپ کی برکات کو، آپ کے ایمان کی طاقت کو مسیح یسوع جیسی بنا دے گا. اور یسوع آپ میں نظر آئے گا اور لوگ جانیں گے اور کہیں گے کہ یہ سچ مچ جیسے انطاکیہ میں کہا گیا کہ یہ مسیحی ہیں. اس لیے یسوع جیسے کام ان کی زندگی میں ہوتے ہیں. اور لوگ کہیں گے کیا یہ مسیح کے ساتھ نہیں رہے؟ اور اعمال کی کلیسیا میں جیسے خدا کا خادم بیان کرتا ہے کہ شاگرد پہلے انطاکیہ میں مسیح کہلائے جب یسوع جیسے کام انہوں نے کیے. سو گاڈ بلیس یو آل. آئیے مسیح بنیے، مسیح کو دکھائیے، مسیح کو پریزنٹ کریے. خدا آپ کے ساتھ ہو. یقیناً اس میسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے. اس میسج کو دوسروں تک شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے تاکہ خدا کی دلہن کا سجایا جانا یہ خوبصورت پیغام دنیا تک پہنچے اور خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں جلال ہو، خدا باپ کی مرضی پوری ہو اور روح القدس کی آواز کو سن کر ہم خدا کی حکمت کو جاننے والے اور پہچاننے والے ٹھہرے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان.